ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں. ان کو تو رؤف حسن نے کہا ہے کہ جی سیاسی جنازہ ہیں, بیگنگ فار پولیٹیکل سپیس. تو ان سے پوچھتے ہیں, آپ نے جتنی باتیں کرنی تھی وہ تو سب کو پتا کہ بات چیت کریں, سب کچھ کریں, یہ وہ. مجھے بتائیں. نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے صرف آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی آدمی جو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے, بشرا بی بی کو, پولیٹیکل پریزنرز کو, سو پی ٹی آئی کو اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے یا اس کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, آپ اپنا کو بتائیں نا. نہیں, آئی ایگری ود یو. مجھے صرف میں نے یہ پوچھا بھی تھا ان کے لوگوں سے سوال کہ آپ کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ وہ بات غلط ہے یا بات کرنے والا غلط ہے؟ نہیں, بات کرنے والا غلط بھی ہو, ویسے میری آپ کی نہیں بنتی, لیکن ایک بات ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں جو صحیح ہے. عمران خان کی ریلیز سے بڑا کیا پاکستان میں اس وقت لوگوں کے لیے ابھی ویسے شیخ وقاص تھے, انہوں نے پرابلم کیا ہے, یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں اور ان کو تکلیف کیا ہوئی ہے لاہور جانے پہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ خان صاحب نے جوڑا ہے, جس میں یہ رؤف وزن ہو گیا, وقاص ہو گیا, یہ اللہ تلے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے بنا دیے ہیں, یہ لوگ نہیں اسٹیئر کر سکتے یہ پروسیس. میں ان کو اصل تکلیف یہ ہے کہ آپ اعجاز چودھری, محمود الرشید, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, عمر چیمہ, ان کو فریم میں کیوں لا رہے ہیں, ان کو پیوٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ جس دن دیکھو مثال کے طور کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر امجد نیازی پریس کانفرنس کر کے واپس آ گئے, ڈار فیملی پریس کانفرنس کر کے واپس آ گئی, اور عباس بپی پریس, اور 15 لوگ آ گئے. لیکن ہم لوگوں کی تکلیف ہے, ہم لوگوں کی تکلیف یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ پی ٹی آئی, اوبیسلی ہم سب نے آپ کے سامنے ہے جتنا سفر ہم نے کیا اور کر رہے ہیں اور مسلسل چل رہا ہے. ان کا صرف اس وقت جو ہے وہ روزگار لگا ہوا ہے عمران خان کی جیل سے, اور یہ جو ہم سارے لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں. ان کی تمام جدوجہد یہ ہے کہ یہ سٹیٹس کو برقرار رہے, لہٰذا یہ اس طرف بڑھنے نہیں دے رہے. یہ چاہتے نہیں عمران خان باہر آئے. دیکھو نا, 2 لوگ ہیں. میں نے خان صاحب کو کہا, میں نے خان صاحب کو یہ کہا, سر دیکھیں آپ نے نا جیل میں 30-40 ملین ڈالر کی اکانومی کھڑی کر دی ہے. اب آپ کا پرابلم یہ ہے کہ ٹھیک ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے نا کہ آپ جیل میں رہیں, یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے. لیکن میرے آج کا ایک بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے, میں ان سے شیخ وقاص سے ہی پوچھ رہا تھا. مجھے بتائیں کہ آج عظمیٰ خان صاحبہ نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں بات کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے, میں نہیں بات کروں گا گورنمنٹ سے, اگر کوئی بات چیت ہوگی تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اتحاد کرے گا. کیا یہ اوپننگ ہے کہ چلو انڈائریکٹ ہو جائے, ہمارا سٹانس بھی ڈسٹرب نہ ہو؟ کیا یہ ایک پازیٹیو اوپننگ ہو سکتی ہے؟ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی پہلے پچھلے پروگراموں میں. آپ نے کہا دیکھیں جب آپ انگیجمنٹ ہی نہیں کریں گے, عمران خان کے پاس پروٹیسٹ کے علاوہ رہ کیا گیا؟ سسٹیک نہیں ہے کوئی نظام میں. ہی نہیں. ماڈرن گورنمنٹس کیسے چلتی ہیں؟ ماڈرن گورنمنٹ چلتی ہیں, آپ اپوزیشن کے سٹیکس بناتے ہیں. وہ میں نے بات بھی کی ہے کہ دیکھیں آپ اگلے 60-70 دن کا سینیریو دیکھیں. اگر آپ پی ٹی آئی سے انگیجمنٹ نہیں کریں گے, سہیل آفریدی کو لانگ مارچ لے کے آنا پڑے گا اسلام آباد, عمران خان کو نیشنل اسمبلی سے استعفوں کا کہنا پڑے گا, اور اس کے نتیجے میں آپ وہاں گورنر رول لگائیں گے. سو پرابلم رائٹ ناؤ از, اچھا اب انگیجمنٹ میں جو پروسیس ہے, جب تک ایک ماحول نہ ہو, میرا اور آپ کا, میں اور آپ بیٹھ کے جو ہے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, تو ہم بات چیت کیا کریں گے؟ دیکھیں اس کے لیے حکومت کو ہی پہلا سٹیپ لینا ہے, اور تھوڑا سا پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر. وہ کیوں لیں؟ ان پہ کوئی پریشر ہی نہیں ہے, نہ سڑک کا پریشر ہے, نہ انٹرنیشنل پریشر ہے. اور جب ان سے بات کرو, نہیں سنیں, جب ان سے بات کرو کسی نے لوگوں سے, وہ کہتے ہیں جی عمران خان کا مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں آئدر اور, ونر ٹیکس اٹ آل. تو وہ سٹیجز میں آنے پہ تیار نہیں ہے, تو ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے کیوں دیں ان کو؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ الٹیمیٹ تو آپ چھوڑ دیں, وہ کیا ہوگا, وہ کیا کہیں گے, وہ اس کو چھوڑ دیں آپ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماحول بہتر ہونا چاہیے, اور یہ جو 5-6 لوگ جو لاہور میں قید ہیں, ان کو آپ جو ہے وہ ریلیف دیں, تاکہ یہ لوگ اس معاملے کو سٹیئر کر سکیں. اور یہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ گورنمنٹ اتنی نیگیٹو نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں. دونوں سائڈیں اتنی نیگیٹو نہیں ہیں, اور وہ بیسکلی جو بات آپ نے کہی ہے تو وہی, وہ کہتے ہیں تھوڑا جا ریلیف دو, سرتی چڑھ جانے. دیکھیں ایشو یہی ہے کہ ماحول نہیں ہے, ڈسٹریس بڑا زیادہ ہے. ہماری کوشش یہ ہے, عمران اسماعیل کی, محمود مولوی صاحب کی, میری, اور جو بہت دوسرے دوست ہیں, سارے لوگوں نے مجھے, سینئر لوگوں نے, پی ٹی آئی سے بھی کال کیا, ایم این ایز نے, ایم پی ایز نے, کہ راستہ یہی ہے. چاہتے ہم یہ ہیں کہ اتنا کا ماحول بن جائے کہ یہ جو 4-5 لوگ ہیں ان کو اتنا ریلیف ملے, یہ خان صاحب سے آ کے مل سکیں,
کے پی کی لیڈرشپ خان صاحب سے آ کے مل سکے اور اس کے بعد یہ لوگ اپنا دیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے آپ سے ملاقات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب, بلکہ آپ نے ان سے کی ہے, ان کو تو نہیں پتا تھا آپ لوگ ظاہر ہے وہ تو جیل میں ہے. جو ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے تباہی پھیر دی ہے اس کی کہ جی پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے یار, 22 لاکھ, لیکن یہ سارے گھبراتے ہیں نا. تو سوشل میڈیا پہ جو 22 لاکھ بندہ ہے, اگر اس نے سارے پارٹی کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر عمران خان اور یہ جو ہے جو سارے لوگ ہیں یہ کیا کریں. اور دیکھو یہی تو پرابلم ہے, لوگوں کی دہڑیاں لگی ہوئی ہیں. سوشل میڈیا والے جو ایک خاص طبقہ ہے, سارے تو نہیں لیکن خاص طبقہ ہے, اس کا انٹرسٹ ہے عمران خان کی جیل سے, وہ کیوں آنے دے جی باہر. مجھے ایک بات بتائیں, وہ کی کرے گا جی عمران خان باہر. جب میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کرتا ہوں پرائیویٹلی سارے یہی باتیں کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, اور بلکہ کہتے ہیں یار خان صاحب نے کون سمجھائے. اب میں بھی وقاص شیخ سے پوچھا تھا, میں کہا یہ اتنا بڑا کیوں ڈفرنس ہے اوپینین کا کہ خان صاحب ایبسولوٹ کانفرنٹیشن پہ ہیں, یہ سارے یہ جا کے کوئی بات کیوں نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جی جو بات کر سکتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. Is that an oversimplified answer کہ اس کا کافی فرق ہے اس بات کا؟ نہیں, میں یہ بات اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. دیکھو شیخ وقاص تو عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہے, 4 نہیں تو 5 دفعہ ملا ہوگا. آپ عمران خان کو بہت زیادہ جانتے ہیں. He is not someone کہ جو 4 5 6 ملاقاتوں میں کسی کو اتنا فرینک کر دے گا کہ He is a very reserved kind of man. ان کے ساتھ بات چیت سلمان اکرم راجہ اور یہ وقاص یا یہ لوگ نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ اگر بات چیت کرنی ہے اعجاز چودھری کر سکتے ہیں, محمود الرشید کر سکتے ہیں, شاہ محمود صاحب جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کر سکتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو پرانے ان کے ساتھ ہیں, ہم لوگ کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو تو وہ جانتے ہی نہیں, نہ وہ ان کو جانتے ہیں نہ یہ ان کو جانتے ہیں. یہ تو ایک حادثے کی پیداوار ہے نا سارے. یہ تو ایک آرام سے اپنے کوئی بندہ وکالت کر رہا تھا, کوئی ڈیلے ڈولے کرا رہا تھا, کوئی بیٹھا ہوا بسیں چلا رہا تھا ادھر ادھر سے, اس نے بال شال رکھ لیے, وہ آ کے پارٹی میں شامل ہو گیا. اس کی یہ کیسے آپ دور کریں گے امپریشن کہ آپ کو لانچ کیا گیا, آپ لوگوں کا انیشیٹو نہیں ہے, لانچ ہوا. دیکھو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کامیابی ہے چاہیے نا, تو یہ امپریشن جو ہے وہ امپریشن نہیں, اللہ کرے یہ ریالٹی ہو. دیکھو سٹوپڈ بات ہے نا, آپ کو ریلیف کس نے دینا ہے, یا اسٹیبلشمنٹ سے ملنا ہے, حکومت سے ملنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ان سے تو آپ کا دشمنی ہونی چاہیے. تو اگر ان سے دشمنی ہے میری تو مجھے بتائیں میں ان سے بات کیا کروں گا. آپ کو لوگ چاہیے ہیں جن کا کوئی تعلق, جب وہ علی امین نے کہا کہ علیمہ خان کے تعلقات ہیں ایک ایجنسی سے, میں نے کہا اللہ کا شکر کریں تعلق ہے. ہمیں نقصان کیا ہوا؟ نقصان سب سے بڑا ہمیں یہ ہوا جو خان صاحب نے, پارٹی نے ہمیں کہا, مجھے اسد کو, باقی جو ہم سب لوگ تھے, عمران اسماعیل, علی زیدی, جن لوگوں کے کوئی تعلق تھے کہ بالکل آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی. ہم لوگوں نے بات نہیں کی, پرویز خٹک ایون, اور وہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. اب بھی کیا پرابلم ہے, ہماری بات تو ادھر تک جا ہی نہیں پا رہی, ہمارا واقف ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ, کوئی جو ہمیں بلا کے پوچھے تھے صحیح کہ جناب یہ جڑیاں گلاں ہو رہی ہیں نے تسی کی کہندے ہو. تو سمپل ہے. خان صاحب کا کس طرح ایک ریئلسٹک آ سکتا ہے, بیکاز ابھی تو وہی ہے نا کہ سٹیک نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سارا نظام گرے گا تو مے بی فینکس ول رائز فرام دی ایشز. تو سٹیک کریٹ کریں نا. پرابلم یہ ہے کہ جو ماڈرن ڈیموکریسی جس طرح کام کرتی ہے, اپوزیشن کو کچھ نہ کچھ حصہ دیا جاتا ہے, اس کے مطابق چلا جاتا ہے. ابھی تو خیر یہ ایک لمبی اگلی سٹیپ آئیں گے جو ہمارا فارمولا ہے, ہم تو اس میں صرف اس کے اوپر فی الحال ٹھہرے ہوئے ہیں کہ آپ ان 4-5 لوگ ہیں جو گجرانوالا کے لوگ ہیں, ان کو آپ جو دیکھو وہ 1.5 سال سے گجرانوالا کے لوگ, ان کو 5 سال سزا یا 1.5 سال سے ان کی پیلی نہیں لگ رہی. آپ نے ان کی لیگلی ان کی انٹائٹلمنٹ ہے, انہیں بیل ملے. یہ جو 5 لوگ ہیں یہ 3 سال سے جیل میں ہیں, ان کی CRPC کے تحت لیگل انٹائٹلمنٹ ہے ان کی سزا سسپینڈ ہو, اور یہ لوگ باہر ہیں. آپ کو ٹریکشن کہیں سے مل رہی ہے اس انیشیٹو کو, کسی قسم کی کہ سپورٹ اوورٹ یا کوورٹ مل رہی ہے؟ اب دیکھو ملاقاتیں جو ہیں وہ اگر ہوئی ہیں اور ابسٹرکٹ نہیں کی گئیں تو یہ پازیٹیو سائن ہے. بری خبر نہ ہونا ہی اچھی خبر, بری خبر نہ ہونا اچھی خبر ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ.